خوشبختی ہماری ہے کہ پھر آیا ہے رمضان، خوشبختی ہماری ہے کہ پھر آیا ہے رمضان، حق اس کا ادا کرنے کی توفیق دے رحمان۔ رمضان مبارک کی ایک مقدس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ یہ رات بڑی برکتوں، رحمتوں اور اہمیت و عظمت سے اس کا بڑا اہم مقام و مرتبہ ہے۔ لیلۃ القدر کے لغوی معنی قسمت والی رات، حرمت والی رات، قوت والی رات، وقار والی رات، سہولت والی رات اور تقدیر والی رات کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اصطلاحاً معنی رمضان المبارک کی وہ رات جس میں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ عظیم الشان رات جس میں تقدیریں اترتی ہیں کیا شے ہے۔ چنانچہ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے تقدیریں نازل کرنے والی رات کو اتارا ہے، یعنی آئندہ زمانے میں جو کچھ اس دنیا میں پیش آنے والا ہے وہ قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جس میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے لیے خاص اپنی تجلی فرماتے ہیں اور ان کو اندھیروں سے روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ جس طرح رمضان قرآن مجید کا مقدس مہینہ ہے، اسی طرح یہ خاص رات آغاز نزول قرآن پاک کی رات ہے۔ اس لیے اللہ نے نزول قرآن کی رات کو برکت والی رات قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ حدان میں لیلۃ القدر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ترجمہ اسی رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ گویا یہ فیصلوں کی رات بھی ہے، اس لیے اسے دعاؤں اور عبادات کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور اس رات کی نیکیوں سے افضل ہے، اور اس رات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انقلاب ساری زندگی سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس رات کے فرشتے اور روح القدس بھی اللہ کے حکم سے ہر امر لے کر اترتے ہیں۔ یہ کیا ہی بابرکت اور وقتوں والی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات عبادت میں گزاری، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان صحیح، صاف اور کھڑا ہو۔ دوسرا انسان اپنے نفس، ایمان اور اقوال و اعمال کا مباحثہ کر کے ان کی بہتری اور اصلاح کی کوشش کر رہا ہو، تب برکات لیلۃ القدر کو سمیٹنے والا ہوگا۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی کسی ایک تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں متفرق روایات ملتی ہیں۔ ایک تو رمضان عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، یعنی رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو تاریخ کو ظاہر نہیں فرمایا۔ یہ قدر کی رات مختلف سالوں میں، مختلف ملکوں میں اور افراد کے لیے مختلف تاریخیوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وسط دنیا اور سورج کی وجہ سے بعض ممالک ایک دن پہلے روزہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی 2 دن پہلے۔ اسی طرح ملکوں کی طاق راتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیلۃ القدر کی پہچان بعض روایات بزرگان امت کی تحریر کے مطابق رات کو بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان نور کی لہریں نظر آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی روحانی کیفیت کو تمام لوگ ایک ہی بار یا ہر کوئی دیکھ سکے، کیونکہ یہ ایک روحانی کشفی نظارہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس رات کے انتظار اور تلاش میں رہتے ہیں، مگر بغیر کسی ظاہری تجلی کے سارا رمضان گزر جاتا ہے۔
لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ پورے اخلاص و وفا کے ساتھ روزے رکھے اور سارا رمضان خلوص و نیت کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ اس کو کسی بھی وقت ليلۃ القدر کی تجلی نصیب ہو جائے۔ ليلۃ القدر میں عبادت کا ثواب گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ليلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ليلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والے بہت ہی بد نصیب ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم پر مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، ليلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ جاتا ہے۔ ليلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ہم نے اس قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو ليلۃ القدر کیا ہے؟ ليلۃ القدر 1000 راتوں مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ اس رات سراسر سلامتی ہے۔ دور فجر تک تو ليلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات لازمی ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ليلۃ القدر کی فضیلت بتاتے ہوئے بتایا، یہ رمضان کی آخری عشرے میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ اور لاحقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ليلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت عبادات کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے تاکید کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشاں رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے ليلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم حدیث ہیں۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے عشاء کی نماز بجماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات کا قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء بجماعت ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز بجماعت ادا کی، اس نے گویا پوری رات کا قیام کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح بجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور اتفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتے۔ ليلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ ليلۃ القدر کی دعا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ ليلۃ القدر میں کون سے کام کرنے چاہیے؟
نمبر 1 نماز تراویح باجماعت ادا کریں۔ نمبر 2 صدقہ کثرت سے کریں۔ نمبر 3 اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نمبر 4 قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 5 دنیاوی اور آخرت کو حاجات کو مد نظر رکھ کر نوافل پڑھیں۔ نمبر 6 کثرت سے دعائیں کریں۔ نمبر 7 نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، کیونکہ اس رات میں کیے جانے والی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین کرام، ان باتوں کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکیں۔